آج بھی جتنے علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے بعض شریف زادے رہتے ہیں، شریف النسل بعض لوگ ایسے رہتے ہیں، خاندانی شریف، جو ہاتھ دھو کر یہ ذمہ داری پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پوری بے ایمانی بھی ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پورا حسد بھی ایمانداری سے کرتے ہیں، اور پوری گالیاں بھی درود پڑھ کر دیتے ہیں، اور پوری برائی بھی وضو بنا کر کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی آج بزرگ اور مفتیان اور علماء اور ائمہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر یاد کر لینا چاہیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ وَكَمَا جَعَلْنَا لَكَ يَا مُحَمَّدْ أَعْدَاءً يُخَالِفُونَكَ يُعَاوِدُونَكَ وَيُعَانِدُونَكَ۔ اے محمد، جیسے ہم نے آپ کے دشمن بنائے جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ سے دشمنی کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّن قَبْلِكَ أَيْضًا، ہم نے آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کے پیچھے بھی ایسے دشمن لگا کے رکھے تھے۔ فَلَا تَحْزَنْ ذَلِكَ، آپ اس سے غم نہ کریں، ٹینشن میں مت آئیں، آپ سکون سے رہیں۔ ہر زمانے میں اچھے لوگوں کے دشمن رہتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہم اچھے لوگ ہیں یا اچھے لوگوں کے دشمن ہیں، کون سی کیٹیگری میں آنا چاہ رہے ہیں۔ ہم سمجھ لیں، اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے دشمن ہرگز نہ بنا، اچھے لوگ بنا لیکن اچھے لوگوں سے نفرت کرنے والے ہرگز نہ بنا۔